بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ میرے والد کی ملازمت ایبٹ آباد میں تھی۔ یہ علاقہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے یہاں ایک پلاٹ خرید لیا۔ کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر یہیں بناؤں گا۔ والد صاحب نے کسی سبب وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنا خواب بھی پورا کیا۔ انہوں نے ایبٹ آباد میں گھر بنوایا اور قریبی بازار میں ایک دکان بھی خریدی۔ ابا جان نے محنت کی تو بزنس نے ترقی کی اور دکان جنرل سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ اسی بزنس سے ہم خوشحال ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے تو سٹور میرے بھائیوں ارسلان اور ذیشان نے سنبھال لیا۔ دونوں باری باری جنرل سٹور پر بیٹھتے تھے۔ ذیشان کو گھر میں سبھی پیار سے رانجھا بلاتے تھے۔ اس کو بھی عادت پڑ گئی، جب بھی کوئی نام پوچھتا تو وہ فوراً ہی اپنا نام رانجھا بتا دیتا۔ آخر اسی نام نے ایک دن اس سے اس کی خوشیاں چھین لی۔ اس کو ایک لڑکی ملی جس کے فراق میں اسے ایسی چپ لگی کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہا۔ وہ اپنی بھولی بھولی آنکھوں سے ہر کسی کے چہرے کو تکتا رہتا یا پھر کسی ویرانے میں درخت کے نیچے جا بیٹھتا اور پتے گنتا رہتا۔ رانجھے کی عمر 20 برس تھی۔ اس کو اپنی دکان سے بڑا پیار تھا۔ جمعے کے دن بھی وہ دکان کھول کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن جانے کیا اس کے جی میں سمائی کہ سٹور بڑے بھائی کو سونپ کر نمائش دیکھنے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا ہی تھا کہ اس کو لڑکیوں کا ایک گروپ آتا دکھائی دیا۔ شاید وہ شاپنگ کرنے نکلی تھی اور ہمارے جنرل سٹور کی طرف آ رہی تھی۔ رانجھا واپس پلٹا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے بھائی پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ یہ 3 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت نمایاں تھی۔ اس نے کچھ چیزیں دیکھیں اور مختصر سی خریداری کر کے یہ چلی گئی، لیکن وہ لڑکی پل بھر میں جیسے میرے بھائی کے دل پر گھاؤ ڈال گئی۔ رانجھا نے دوبارہ دکان بھائی کے حوالے کی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ جس دکان پر جاتی یہ اس کے پیچھے جاتا۔ اس کا جی چاہا کہ لڑکی کو روک کر اس کا نام پوچھے، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ بازار میں بات کرتا۔ آخر کار اسے بہانے سے روک کر کہا کہ آپ میری دکان پر یہ پرفیوم بھول کر آئی تھی، یہ لیجئے۔ اس نے مسکرا کر پرفیوم رکھ لیا، حالانکہ وہ پرفیوم کی شیشی جو اس نے خریدی تھی وہ اس کے شاپنگ بیگ میں موجود تھی۔ رانجھا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دکان جانے کے بجائے گھر آ گیا۔ ساری رات بے چینی سے گزری۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتا اس بڑی چہرے کا مکھڑا سامنے آ جاتا۔ صبح دکان کھولی تو فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر کوئی لڑکی تھی۔ بھائی نے پوچھا آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کل آپ کی دکان پر شاپنگ کی تھی، آپ نے ایک فاضل پرفیوم کی شیشی مجھے دے دی، جبکہ خریدی ہوئی تو میرے بیگ میں موجود تھی۔ اب ایک واپس کرنی ہے۔ میں یہاں اسکول ہاسٹل میں ہوں، آپ آ کر اپنی امانت واپس لے جائیے۔ وہ شام کو اس کے ہاسٹل گیا، پرفیوم نہ لیا بلکہ اصرار کر کے اسی کو دے دیا۔ البتہ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد فون پر باقاعدگی سے باتیں ہونے لگیں۔ اس لڑکی نے جب بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے سادگی سے رانجھا بتایا۔ لڑکی نام سن کر ہنس پڑی۔ میرے بھائی نے بھی سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ بولی اگر تمہارا نام رانجھا ہے تو میرا نام ہیر سمجھ لو۔ رانجھا اور ہیر آپس میں ملتے نہیں تھے، البتہ فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں کیونکہ سالانہ امتحان کے پرچے ختم ہو گئے تھے اور اب ہاسٹل سے وہ چلی جائے گی۔ رانجھا یہ سن کر اداس ہو گیا۔ اگلے دن وہ دکان پر خدا حافظ کہنے آئی۔ اس کو اپنی بہنوں کے لیے کچھ چیزیں بھی خریدنی تھی۔ بھائی کو اداس دیکھ کر ہیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہیر اس لیے لکھ رہی ہوں کہ اس نے رانجھے کو اپنا اصل نام ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ وہ چلی گئی تو میرے بھائی کا بھی دکان پر دل نہ لگا اور وہ بھی گھر آ گیا۔ راستے میں اسے بڑا بھائی ملا، پوچھا رانجھے کدھر جا رہے ہو اور دکان کس پر چھوڑ کر آ گئے ہو؟ بھائی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دکان بند کر کے گھر جا رہا ہوں۔ رانجھا کو پتہ نہ چلا کہ اپنی سوچوں میں مگن وہ گھر سے کافی آگے نکل آیا ہے۔ لیکن تم تو گھر سے کافی آگے نکل آئے ہو۔ اچھا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ بے خودی کی وہ کیفیت تھی جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔
اگرچہ اس کی محبت صاف ستھری تھی مگر آج دل کی عجیب کیفیت تھی۔ آج سارا ماحول اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں نے کھانے کا پوچھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ امی نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی چیخ پر گھر والے دوڑے آئے۔ والد صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ رانجھا نے کہا سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا لیکن کوئی بیماری نہ جان سکا۔ ظاہر ہے بیماری تو کوئی نہ تھی مگر یہ ایک ایسا مرض تھا کہ جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ رانجھے کو پھر بھی ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا۔ تیسرے روز وہ ہسپتال سے بھی بھاگ کر گھر آ گیا کیونکہ ہیر کی یاد اس کو اندر ہی اندر رکھا رہی تھی۔ فون کا انتظار تھا، تبھی دکان پر آ بیٹھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دکان پر آئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی جب سے گھر آئی ہوں دل نہیں لگتا، تمہاری یاد نے مجھے بہت افسردہ کر رکھا ہے۔ میں اس اداسی سے نکل ہی نہیں پا رہی ہوں۔ کھانے کو جی نہیں کرتا اور نہ ہی کچھ کرنے کو۔ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے مر جاؤں گی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے رانجھے کو جگہ بتائی۔ وہ جگہ ایبٹ آباد سے 100 کلومیٹر دور تھی۔ رانجھا اگلے دن وہاں پہنچا۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ آتی دکھائی دی۔ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آ رہی تھی۔ آتے ہی کہا رانجھا جانتی نہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری محبت بس گئی ہے۔ اب تمہارے بغیر جی نہ سکوں گی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس کی بے باکی پر رانجھا منہ تکتا رہ گیا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ کیا تم کو میں پسند نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، پہلے تو تمہارے گھر والوں سے بات کرنا ہوگی۔ وہ راضی ہوں گے تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، لیکن مجھے تو ڈر ہے کہ میرے گھر والے بھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ بھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے کچھ لڑکے آ گئے اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیر ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا بھائی جان آپ یہاں؟ ان میں سے ایک اس کا بھائی تھا۔ رانجھے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکی کے بھائی نے بہن کو چلے جانے کو کہا۔ ظاہر ہے وہ انکار نہ کر سکتی تھی۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ دراصل جہاں رانجھا اور ہیر بیٹھے تھے وہ جگہ ایک سیر گاہ تھی اور وہ اس لڑکی کے گھر سے نزدیک تھی۔ اس کا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنے آیا ہوا تھا۔ وہ رانجھا سے 3-4 سال بڑا تھا اور اس کے تینوں دوست بھی میرے بھائی سے عمر میں بڑے تھے۔ بھاگنے کا موقع تھا لیکن میرے بھائی نے بھاگ جانے کو مناسب نہ سمجھا۔ ہیر کے بھائی نے رانجھے کو گھونسا مارا اور پھر اس کے دوست بھی اس پر آ پڑے۔ وہ اکیلا تھا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہاں سب لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے ان چاروں حملہ آوروں کو قابو کر لیا۔ رانجھا تیزی سے ہجوم سے نکل کر بس کے اڈے آیا۔ بس تیار کھڑی تھی، وہ اس میں سوار ہو کر اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ انہوں نے پیچھا بھی کیا مگر بس نکل چکی تھی۔ رانجھے کو اب اپنی فکر نہ تھی، بس یہی اندیشہ تھا کہ یہ ہیر کو مار ڈالیں گے یا اس پر کڑی پابندیاں لگا دیں گے اور پھر جلد از جلد کہیں شادی کر دیں گے۔ انہی سوچوں میں سفر کا پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے ختم ہو گیا۔ گھر پہنچا تو اپنا ہوش نہ تھا۔ ماں نے دیکھا تو پوچھا بیٹا یہ تیری کیا حالت ہے؟ کسی نے مار پیٹ دیا ہے؟ تب اسے اپنا ہوش آیا۔ خود پر نظر ڈالی تو کپڑے پھٹ گئے تھے۔ گھونسے کھانے سے منہ سوج گیا تھا۔ آئینہ دیکھ کر سخت شرمندگی ہوئی۔ ماں کو کس طرح ٹالا؟ رات کا وقت تھا۔ اپنے کمرے میں جا گھسا اور کنڈی لگا لی۔ تمام رات اسی فکر نے سونے نہ دیا۔ بدن دکھ رہا تھا، صبح دکان پر بھی نہ جا سکا۔ 10 دن رانجھا نے اس فکر میں گزارے کہ کہیں اس کو اس کے بھائیوں نے مار نہ دیا ہو۔ وہ یہی بات سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر ہوتی کہ وہ اس لڑکی سے مل کر ایسا بیگانہ ہو جائے گا تو کبھی اس کے پیچھے نہ جاتا۔ شاید یہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ وہ زندہ تھا مگر مردہ جیسا تھا۔ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا تھا اور نہ ہی دکانداری کو۔ اگر سودا لینے والے سیدھی بات کرتے تو بھی اس کو برا لگتا۔ وہ بھیڑ کے فون کے انتظار میں ہی دکان پر جاتا تھا۔ کچھ دن فون کی گھنٹی خاموش رہی۔ رانجھے کی سانس بھی گھٹی گھٹی رہی۔ وہ مایوس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا
کہ خدا جانے لڑکی کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کو اس سوال کا جواب دینے بھی کوئی نہ تھا۔ ایک دن پھر سے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ہیر کا فون تھا۔ آواز سن کر بے اختیار رانجھے کے منہ سے نکلا، ہیر اب تو اپنا صحیح نام بتا دو۔ کیا تم زندہ ہو یا؟ بتا دوں گی جب تم اپنا اصل نام بتاؤ گے۔ اور کیا تمہیں میرے مر جانے کا یقین تھا؟ نہیں، لیکن الجھن میں ہوں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ بھائیوں نے مل کر خوب مارا اور پھر کمرے میں 10 روز تک بند رکھا۔ آج ایک کزن کی منگنی ہے، سب گھر والوں کے ساتھ میں کزن کے گھر آئی ہوں اور یہاں سے چھپ کر فون کر رہی ہوں۔ 1 ماہ بعد میری شادی ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو 1 ماہ ہے ہمارے پاس، ہم شادی کر سکتے ہیں، مگر ایسی شادی میں تو گھر والوں کی رسوائی ہے۔ تم صبر سے کام لو۔ رانجھے نے اسے سمجھایا۔ تو پھر تم کر لو صبر، اس کے بعد ساری زندگی صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رانجھا پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی وقت دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ وقت کم ہے، گھر والوں سے بھی بات نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کا کاروبار تھا، وہ الگ ختم ہو رہا تھا، وہ دکانداروں سے بھی غافل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر تھی کہ لڑکی کے گھر والے کو جا خود اس کے گھر والے بھی راضی نہ ہوں گے۔ بڑا بھائی کسی ضروری کام سے پشاور گیا ہوا تھا۔ رانجھا نے 8 دن دکان نہ کھولی، خرابی طبیعت کا بہانہ کیے رکھا۔ 9ویں دن والد صاحب کے اصرار پر دکان کھولی تو فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ریسیور اٹھایا، ہیر بولی، 3 دن سے مسلسل فون کر رہی ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بیمار تھا، رانجھا نے بتایا۔ بیمار تو میں بھی ہوں، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تم کل 2 بجے فلاں جگہ آ جانا، میں تم کو اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ہیر نے فون رکھ دیا اور وہ ریسیور کان سے لگائے۔ سوچتا رہ گیا کہ کیا کروں۔ اس کو رات بھر نیند نہ آئی۔ اس روز کی ملاقات یاد تھی، اچھی درگت بنی تھی، دوبارہ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ خود کو بہت روکا، مگر اس راہ پر خطر راہ کی طرف خود بخود قدم اٹھتے جا رہے تھے۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ جا پہنچا۔ 3 گھنٹے بعد وہ آتی دکھائی دی۔ آج وہ اکیلی تھی، ہاتھ میں تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے کپڑے ہیں، اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر تم مجھ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سامنے پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کے قدم اب بھی من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن لڑکی دلیر تھی، اس کا بازو پکڑے تھی۔ رانجھا، کیا سوچ رہے ہو؟ چلو اٹھو، وقت کم ہے، میرے گھر والے مجھ کو تلاش کرتے ہوں گے، وہ یہاں آ گئے تو ہم دونوں کو مار دیں گے۔ رانجھا بادلے نان خواستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ جاتے تو کہاں جاتے، بس اسٹینڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، کوئی گاڑی نہ ملی۔ رانجھا گمسم تھا، جیسے اندھا، گونگا، بہرا ہو گیا ہو۔ ہیر کی آواز بھی اس کو سنائی نہ دے رہی تھی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ سامنے دیکھو، نشیبی راستے پر میرا بھائی اور اس کے ساتھ نہ جانے کون کون لوگ آ رہے ہیں۔ بھاگ جاؤ رانجھا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، چلو، ورنہ وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں تم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مر جاؤں گا، مگر تم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آخرکار وہ چونکا۔ نہیں نہیں، دیکھو، وہ 1 2 نہیں 10 15 آدمی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے۔ وہ اسی ارادے سے آ رہے ہیں کہ ہم کو جان سے مار دیں گے۔ ہم دونوں کا تمہارے بھائی کے ہاتھوں مر جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہیر مرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے خدا اور رسول کی قسمیں دے کر کہا کہ یہ بیگ لے لو، اس کو آگے جا کر کہیں نالے میں پھینک دینا۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ نہیں سکتی، کیونکہ میں تیز نہیں بھاگ سکوں گی، اور میری وجہ سے تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وہ یہاں آتے ہی مجھ سے ادھر جائیں گے، اتنی دیر میں تمہیں نکل بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ مجبور ہو کر رانجھا نے اس کا بیگ تھاما اور مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ پہاڑوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تبھی وہ تمام ہیر کے سر پر آ پہنچے، جس نے خود کو ایک پتھر پر گرا لیا تھا اور اب بے ہوش پڑی تھی۔ رانجھا بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، شام قریب تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کو وہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ ساتھ کوئی چادر تھی اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ ہیر کے کپڑوں کا تھیلا تو اس نے راستے میں نالے کے تندوب ریز پانی کے سپرد کر دیا تھا۔ نزدیک کوئی بستی بھی نہ تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا
اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی کے دن باقی تھے جو اتنی سردی کے باوجود وہ بچ گیا۔ کالی لمبی رات جوں توں کر کے گزر گئی، مگر یہ رات قیامت سے بڑھ کر لمبی تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ درخت سے اترا اور روانہ ہو گیا۔ راستے کا پتہ نہ تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا، بس خود کو قسمت پر چھوڑ دیا۔ جس راستے سے آیا تھا وہ بھول چکا تھا۔ گھنٹہ بھر یوں ہی چلتا رہا، بالآخر سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ رانجھے نے اس سے بڑی سڑک کے بارے میں پوچھا۔ وہ کوئی نیک دل انسان تھا، کہنے لگا، سڑک تو بہت دور ہے، تم راستہ بھول جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ رانجھے کے ساتھ ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بڑی سڑک پر پہنچ گئے۔ رانجھے نے اس کو کچھ رقم دی کہ وہ بہت غریب تھا، اس نے اتنا وقت بھی رانجھے کی خاطر خراب کیا تھا۔ رانجھا وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے اور یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے۔ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، وہ بیمار تھا، اس نے مجھے رات کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رانجھا نے ہم سے بہانہ کیا اور اپنے بستر پر آ گرا تو ہوش ہی نہ رہا، کیونکہ رات بھر سردی میں درخت پر بیٹھے رہنے سے حالت خراب ہو چکی تھی۔ اگلے دن اٹھا تو حالات کچھ بہتر تھے۔ شکرانے کے نفل پڑے کہ اللہ پاک نے عزت اور زندگی دونوں رکھ لی تھی، مگر اب فکر تھی تو ہیر کی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے تو بھائیوں نے اگلے جہاں اس کو پہنچا دیا ہوگا۔ اس کے بعد والد صاحب کی علالت دیکھتے ہوئے اس کو احساس ہوا تو وہ بلا ناغہ دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب بھی فون کی گھنٹی پر دل دھڑک اٹھتا تھا کہ شاید ہیر کا فون ہو، مگر اس کا فون نہ آیا۔ خدا جانے اس پر کیا بیتی تھی۔ 2 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جب فون کی گھنٹی بجتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی کہ یہ اسی کا فون ہوگا، لیکن وہ کسی اور کا ہوتا اور رانجھا مایوس ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ حالت یہ تھی کہ رانجھا صبح مشکل سے ہی دکان پر جا پاتا اور شام کو گھر آ جاتا۔ وہ دکان پر جاتا ہی یہی امید لے کر کہ شاید آج ہیر کا فون آ جائے، ورنہ اس میں تو اب چلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، رانجھے نے فون اٹھایا، ایک لڑکی بول رہی تھی۔ اس نے پوچھا، رانجھا ہے؟ میں بول رہا ہوں، بھائی نے جواب دیا۔ میں صنوبر کی سہیلی بول رہی ہوں۔ رانجھا، آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری دوست اور آپ کی ہیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر رانجھا کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار اس نے آپ کو ملنے کے لیے سیرگاہ میں بلایا تھا تو میں ساتھ تھی۔ صنوبر نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہوا تھا، کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو رانجھے کو بتا دینا۔ بس اس دن اس کے بھائی اس کو گھر نہیں لائے تھے، بلکہ وہیں بے ہوشی میں ہی اس کا گلا دبا کر پہاڑ کے اوپر سے نالے میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اس کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کے نشان بھی دیکھے تھے۔ اس کا بھائی دکان پر تم کو دیکھنے بھی آیا تھا۔ اس وقت تمہارا بھائی دکان پر موجود تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ تم دکان پر موجود اور ان کی بستی میں نہیں آئے، کوئی دوسرا آیا ہے۔ اس نے جا کر یہی کہا جس پر تم لوگ شک کر رہے ہو، وہ تو اپنی دکان پر بیٹھا ہے، شاید وہ کسی اور کے ساتھ گئی تھی۔ خدا نے تم کو بچانا تھا سو تم بچ گئے، ورنہ تمہارا مارا جانا بھی یقینی تھا۔ خدا جس کو زندہ رکھنا چاہے دشمن کو اندھا کر دیتا ہے۔ رانجھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ اس کو اپنے بچ جانے کی کوئی خوشی نہ تھی، غم تھا تو ہیر کے ڈوب جانے کا، جس کا اصلی نام اس کی سہیلی نے بتایا تھا کہ صنوبر ہے۔ صنوبر کا غم میرے پیارے بھائی رانجھے کو آج بھی ہے۔ اب ہم اس کو اس کے اصل نام ذیشان سے بلاتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کا خیال ہے کہ اس کو رانجھا نام راست نہیں آیا۔